اس نے مجھے جانے نہیں دیا، تم نے اسے کھیلنے نہیں دیا، تم نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، ہم نے اسے سونے نہیں دیا۔ ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ پلس ڈیڈ ناٹ پلس لیٹ پلس آبجیکٹ پلس V1، یعنی فرسٹ فارم آف ورب۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ اس نے مجھے جانے نہیں دیا، He did not let me go. He did not let me go. تم نے اسے کھیلنے نہیں دیا، You did not let him play. You did not let him play. تم نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، You did not let me study. You did not let me study. ہم نے اسے سونے نہیں دیا، We did not let him sleep. کیسے کہوں کہ میں فیل ہو گیا؟ کیسے کہوں کہ وہ نہیں آئے گا؟ کیسے کہوں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا؟ کیسے کہوں کہ اس نے تمہیں گالی دی؟ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کیسے کہوں کہ۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ۔ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ مین کیسے کہوں کہ۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ پلس سینٹنس۔ سینٹنس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ کیسے کہوں کہ میں فیل ہو گیا؟ ڈیلی روٹین کا کامن سینٹنس ہے۔ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ آئی ہیو فیلڈ۔ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ آئی ہیو فیلڈ۔ کیسے کہوں کہ وہ نہیں آئے گا؟ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ ہی ول ناٹ کم۔ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ ہی ول ناٹ کم۔ ہیئر ان دس سینٹنس ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ یہ فارمولا ہے، دیٹ مین کیسے کہوں کہ، اینڈ ہی ول ناٹ کم یہ سچویشن کے حساب سے سینٹنس ہے، دیٹ مین وہ نہیں آئے گا۔ کیسے کہوں کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا؟ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ آئی ول ناٹ گو دیئر۔ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ آئی ول ناٹ گو دیئر۔ کیسے کہوں کہ اس نے تمہیں گالی دی؟ ہاؤ ڈو آئی سے دیٹ ہی ابیوزڈ یو۔ میرے سامنے مت ہنسو، میرے سامنے مت بولو، میرے سامنے مت کھیلو، میرے سامنے مت دوڑو۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں میرے سامنے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in front of me۔ in front of me مین میرے سامنے۔ آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں۔ ڈونٹ پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس in front of me۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ میرے سامنے مت ہنسو، ڈونٹ laugh in front of me۔ ڈونٹ laugh in front of me۔ میرے سامنے مت بولو، ڈونٹ speak in front of me۔ ڈونٹ speak in front of me۔ میرے سامنے مت کھیلو، ڈونٹ play in front of me۔ ڈونٹ play in front of me۔ میرے سامنے مت دوڑو، ڈونٹ run in front of me۔ وہ ہماری بے عزتی کروا رہی ہے، تم ہمیشہ میری بے عزتی کرواتے ہو۔ اس نے اپنے خاندان کی بے عزتی کروا دی، تم نے اس کی بے عزتی کروا دی۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں روز بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ سٹرکچر یوز ہوتا ہے: سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس گیٹ۔ گیٹ یہ ٹینس کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے، پلس سم ون پلس انسولٹڈ۔ آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے۔ لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ وہ ہماری بے عزتی کروا رہی ہے، He is getting us insulted۔ He is getting us insulted۔ تم ہمیشہ میری بے عزتی کرواتے ہو، You always get me insulted۔ You always get me insulted۔ اس نے اپنی خاندان کی بے عزتی کروا دی، He got his family insulted۔ He got his family insulted۔ تم نے اس کی بے عزتی کروا دی، You got him insulted۔ میں تم سے بات کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں۔ وہ تم سے بات کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ وہ کھانا پکانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ وہ کھیلنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں پوری طرح سے تیار ہونا۔
اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں all set. all set مین پوری طرح سے تیار ہونا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس all set پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میں تم سے بات کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں. I am all set to talk to you. I am all set to talk to you. وہ تم سے بات کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا. He was all set to talk to you. He was all set to talk to you. وہ کھانا پکانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. She is all set to cook the food. She is all set to cook the food. وہ کھیلنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. He is all set to play. کچھ دنوں سے وہ پریشان تھا. کچھ دنوں سے وہ مجھ سے نہیں بول رہا ہے. کچھ دنوں سے وہ خاموش ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ دنوں سے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں فار دا لاسٹ فیو ڈیز. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس فار دا لاسٹ فیو ڈیز. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. فار دا لاسٹ فیو ڈیز یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کچھ دنوں سے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کچھ دنوں سے وہ پریشان تھا. He was upset for the last few days. He was upset for the last few days. کچھ دنوں سے وہ مجھ سے نہیں بول رہا ہے. He is not talking to me for the last few days. He is not talking to me for the last few days. کچھ دنوں سے وہ خاموش ہیں. He is silent for the last few days. وہاں جانا ضروری تھا کیا؟ تمہیں بتانا ضروری تھا کیا؟ انگلش سیکھنا ضروری تھا کیا؟ کھیلنا ضروری تھا کیا؟ ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ضروری تھا کیا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں was it necessary. Was it necessary mean ضروری تھا کیا. آئیے کمپلیٹ سٹرکچر سمجھتے ہیں. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So have a look. Complete structure. Was it necessary to plus V1 یعنی first form of verb plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Let's see some example for better understanding. وہاں جانا ضروری تھا کیا. Was it necessary to go there. Was it necessary to go there. تمہیں بتانا ضروری تھا کیا. Was it necessary to tell you. Was it necessary to tell you. انگلش سیکھنا ضروری تھا کیا. Was it necessary to learn English. Was it necessary to learn English. کھیلنا ضروری تھا کیا. Was it necessary to play. Was it necessary to play. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. یہاں آنا ضروری تھا کیا. یہاں آنا ضروری تھا کیا. سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس.